بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس وقت میں کچھ باتیں قرآن حدیث کو لے کر جس میں سبق ہے اور کچھ اپنے تجربات اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لیسنس فرام دا قرآن اینڈ دی حدیث۔ دیکھیے، قرآن کی پہلی سورہ کی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین، یعنی رب العالمین کا شکر۔ حمد کے معنی شکر کے ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن کا خلاصہ کیا ہے، تو میں نے کہا کہ جو قرآن کی جو پہلی آیت ہے وہی قرآن کا خلاصہ ہے، یعنی شکر۔ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگس، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کر کے آدمی کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو، یہی سب سے بڑا میسج ہے قرآن کا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر صبر کا اتنا زیادہ ذکر کیوں ہے قرآن میں؟ شکر کے ساتھ صبر کا کیا جوڑ ہے؟ تو میں نے کہا کہ دیکھیے، صبر کے بغیر آپ سچا شکر نہیں کر سکتے۔ سچا شکر کرنے کے لیے وہ دل چاہیے جس میں پازیٹیو تھنکنگ ہو، جو نگیٹو تھاٹ سے پاک ہو، جس میں غصہ نہ ہو، ریونج نہ ہو، لسٹ نہ ہو، انتقام نہ ہو، انٹالرنس نہ ہو، وائلنس نہ ہو۔ اگر آپ نگیٹو تھاٹ میں جی رہے ہیں تو آپ کا شکر جو ہے وہ صرف لپ سروس ہوگا، بس، اور کچھ نہیں۔ شکر تو وہ ہے جو ایک تھرل کے طور پر نکلے۔ تھرل، شکر کا مطلب ہے تھرلنگ احساس، لپ سروس نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ پرووکیشن ہوتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ تالنگیزی، کچھ نہ کچھ تکلیف، کچھ نہ کچھ پریشانی۔ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں آپ اس سے بچ نہیں سکتے کہ روزانہ کچھ نہ کچھ آپ کو انوانٹیڈ سچویشن پیش آئے، کچھ ناخوشگوار باتیں پیش آئیں، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزادی دی ہے۔ جب آزادی دی ہے تو آزادی پر خدا نے کوئی روک نہیں لگائی ہے۔ آدمی اس کے لیے بھی آزاد ہے کہ اپنی آزادی کو مس یوز کرے، اپنی آزادی کا غلط استعمال کرے۔ آپ جانتے ہیں کہ اپنی آزادی کا غلط استعمال کر کے انسان نے پیغمبر یحییٰ کو قتل کر دیا۔ اپنی آزادی کا غلط استعمال کر کے انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان اور حضرت علی کو قتل کر دیا۔ تو ایسی دنیا میں جہاں لوگوں کو اپنی آزادی کو مس یوز کرنے کی بھی آزادی ہے، تو وہاں تو یہی ہوگا کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ناخوشگوار واقعات پیش آتے رہیں گے۔ تو سچا شکر کرنے کے لیے، وہ شکر جو ایک تھرل کے طور پر آپ کی زبان سے نکلے، اس کے لیے صبر ضروری ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ ہر اس چیز کو بھلانا جو آپ کو ڈسٹرب کرے،
جو آپ کے اعتدال کو درہم برہم کرے، اس کو بھلانا. برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ جس آدمی کے پاس بھلانے کو کچھ نہ ہو وہی سب سے زیادہ ان ایجوکیٹڈ انسان ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جس آدمی کے پاس بھلانے والی اسپرٹ نہ ہو وہ سچا شکر اللہ تعالیٰ کا ادا نہیں کر سکتا، کبھی نہیں. وہ تو اس کا دل تو بھرا رہے گا نیگیٹو تھاٹ کے ساتھ، تو شکر کیا کرے گا؟ لپ سروس کرے گا وہ. دیکھیے میں یہ سمجھا ہوں کہ شکر کرنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں کہ آپ کے پاس کوٹھی ہو، موٹر ہو، بینک بیلنس ہو، جاب ہو، آپ بہت بڑا عہدہ آپ کے پاس ہو. نہیں، یہ سب کچھ نہیں. شکر کرنا ہے اس بات پر کہ شکر کرنا ہے اس بات پر جو ابھی ملی ہوئی ہے آپ کو. میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہوں، میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں. یہ کیسے پاسبل ہوا؟ اس میں ہزاروں ہزار فیکٹرز انوالو ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خدا کی نعمتیں جو ملی ہوئی ہیں وہ نہ ہو پھر بھی ہم بول سکیں. آپ جانتے ہیں کہ بولنے سے آپ کی میری آواز جو آپ تک پہنچتی ہے تو ہوا کا میڈیم چاہیے. ہوا نہ ہو تو میری آواز آپ تک نہیں پہنچے گی. اس کے علاوہ اور ہزاروں فیکٹرز درکار ہیں. اور جب الیکٹرانک آلات کے ذریعے سے آپ سن رہے ہوں میری بات، تب تو اور بھی زیادہ بہت سی باتیں اس میں انوالو ہو جاتی ہیں. تو اسی پر شکر کہ میں بول رہا ہوں دوسرا انسان سن رہا ہے. اسی پر شکر کہ میں نے آنکھ کھولی اور چیزوں کو میں دیکھنے لگا. اسی پر شکر کہ میں زمین پر چلنا چاہا تو میں زمین پہ چل رہا ہوں. کیونکہ یہ ساری چیزیں اگر زمین پر جس کو کہا جاتا ہے لائف سپورٹ سسٹم وہ نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو سچا شکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے اندر صبر کی اسپرٹ ہو. صبر کی اسپرٹ کا مطلب کیا ہے؟ اوائڈ کرنا، ٹالریٹ کرنا، بھلا دینا، بڑی سے بڑی باتوں کو نظر انداز کر دینا. جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کا دل صاف ستھرا دل رہے گا. آپ کا دل پازیٹیو تھاٹ کا دل ہوگا. آپ کا دل نیگیٹو تھاٹ سے پاک ہوگا. تب آپ کے اندر تھرل والا شکر پیدا ہوگا اور تب آپ سچا شکر کر سکیں گے. میں نے حدیث میں ایک واقعہ پڑھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے اسلام قبول کیا. تو آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی اسلام قبول کرتا تو آپ اس کی ٹریننگ کے لیے، اس کی تربیت کے لیے اس کو کسی سینئر صحابی کے پاس کر دیتے تھے. یہ مدینے کا واقعہ ہے. وہاں لوگ روزانہ مسجد میں ملتے تھے. تو چند دن کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ آدمی دکھائی نہیں دے رہا ہے مسجد میں. تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کہ وہ آدمی کہاں گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی نہیں معلوم، مجھ سے بتایا نہیں اور خود سے کہیں چلا گیا وہ. تو آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کو وہ ملے تو وہ اس کو میرے پاس لائے. تو خیر کسی کو مل گیا وہ آدمی، پھر وہ لے آیا. آپ نے پوچھا کہ تم کیوں چلے گئے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ دین سیکھو، تو میں نے سیکھ لیا. تو میں نے سیکھ لیا تو میں چلا گیا.
تو آپ نے پوچھا کہ تم نے کیسے سیکھ لیا؟ تو اس نے قارئ کی یہ سورہ پڑھی، یہ بتایا انہوں نے مجھے، اس سورہ میں مجھے سارا دین مل گیا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ ٹکڑا ہے کہ جس نے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہے تو وہ قیامت میں اس کو پا لے گا، اس کا انعام پا لے گا. اور جس نے ذرے کے برابر برائی کی ہے تو اس کا بدلہ اس کو مل جائے گا آخرت میں. تو اس نے کہا کہ اس آیت میں مجھے سب دین مل گیا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جس آدمی کی فطرت زندہ ہو، جس کا ضمیر مر نہ گیا ہو، تو اندر کا جو کانشنس ہے، ضمیر ہے، وہ بتاتا رہتا ہے. اسی لیے آتا ہے کہ خود ما صفا دا ما قدر، جو تمہارے ضمیر کو ٹھیک لگے وہ کرو، اور جو ضمیر میں کھٹکے اس کو نہ کرو. تو اس نے کہا کہ اب میں کیا کرتا ہوں، ہر چیز کو میں فطرت پر تولتا رہتا ہوں، ضمیر کے حساب سے دیکھتا رہتا ہوں. جب لگتا ہے فطرت کی آواز جب بولتی ہے کہ یہ کام تو ٹھیک نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہوں. جب فطرت کی آواز کہتی ہے کہ کام ٹھیک ہے تو اس کو کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ اس نے اپنے دین کو پا لیا. تو دیکھیے آدمی کے اندر اگر سچا احساس جاگ اٹھے، تلاش جاگ اٹھے، پانے کی اسپرٹ جاگ اٹھے، تو ایک سورہ، ایک آیت اس کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتی ہے. کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ سچائیاں ہمارے دل کے اندر رکھی ہوئی ہیں. بل ہوا آیاتم بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن میں جن سچائیوں کو بیان کیا گیا ہے وہ انسان کے اندر پیوست ہیں، ہر انسان کے اندر. قرآن میں ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. برائی بھی خدا نے بتا دی انسان کی فطرت کو، اور بھلائی بھی بتا دی انسان کی فطرت کو. تو سچی بات یہ ہے کہ غیر شعوری طور پر ہم کو سب کچھ بتا دیا گیا ہے. اب ہم اس غیر شعور کو شعور میں لاتے ہیں، انکانشس کو کانشس میں لاتے ہیں. یہی ڈسکوری ہے. تو اس آدمی کی فطرت زندہ تھی، وہ سنجیدہ تھا، وہ تیار تھا سچائی کو پانے کے لیے. تو اس کے لیے ایک سورہ ہی، قرآن کی ایک سورہ اس کی ہدایت کے لیے کافی ہو گئی. دیکھیے میں اکتوبر، آپ جانتے ہیں کہ کشمیر میں اکتوبر 1989 میں ملیٹنسی شروع ہوئی، یعنی آرمڈ اسٹرگل. تو اس سے 2 مہینے پہلے میں سری نگر گیا تھا، وہاں میں نے تقریر کی. وہاں پر باتیں چل رہی تھی اس قسم کی. میں جان گیا تھا کہ یہاں پر مسلح جدوجہد شروع ہونے والی ہے. تو میں نے اس کے خلاف تقریر کی وہاں کے ٹیگور ہال میں. میں نے کہا کہ یہ کوئی راستہ نہیں ہے کرنے کا. آپ کے لیے آپشن وائلنٹ اسٹرگل کا نہیں ہے، آپ کے لیے آپشن پیسفل اسٹرگل کا ہے. آپ کے لیے آپشن وائلنٹ میتھڈ کا نہیں ہے، آپ کے لیے آپشن پیسفل میتھڈ کا ہے. آپ جو کچھ چاہتے ہیں اس کے لیے پیسفل طریقے سے کام کیجیے. آپ نے ہتھیار اٹھایا تو الٹا پڑے گا وہ. تو میں نے قصہ بتایا کہ دیکھیے مدینہ میں ایک آدمی آیا باہر سے. مدینہ کی جو مسجد نبوی تھی اس میں اس نے گندہ کر دیا. تو لوگ اس کو مارنے کو دوڑے. تو رسول اللہ نے کہا کہ جہاں اس نے گندہ کیا ہے وہاں پانی بہا دو، صاف ہو جائے گا، اور کچھ نہیں. اب وہ آدمی جب واپس گیا اپنے قبیلے میں
دیکھیے جب آپ کسی سے برا سلوک کریں تو اس کا ایگو بھڑکتا ہے، آپ کسی سے اچھا سلوک کریں تو اس کا ضمیر جاگتا ہے، تو اس کا ضمیر جاگ پڑا، اس کی نیچر جاگ پڑی، اس کی فطرت کی آواز بول پڑی. وہ گیا اپنے قبیلے میں تو لوگوں سے بتایا کہ دیکھو میں مدینہ گیا، وہاں میں نے ان کی مسجد میں گندہ کر دیا، لیکن وہاں کیا ہوا، محمد نے مجھے جھڑکا نہیں، محمد نے مجھے مارا نہیں. اب یہ بات جب اس نے کہی لوگوں کو تو وہ لوگ سیدھی سادی فطرت میں ہوا کرتے تھے، وہ بہت متاثر ہوئے کہ بھائی یہ کیسے لوگ ہیں، کیسا دین ان کا ہے، کیسا پیغمبر ہے یہ. وہ آئے انکوائری کے لیے اور کچھ جانکاری لی انہوں نے، اور پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا. تو میں نے سری نگر کے ٹیگور ہال میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا اکتوبر 89 سے صرف 2 مہینہ پہلے یا 1 مہینہ پہلے کہ جو مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ڈول بہا کر حاصل کیا تھا اس کو آپ خون بہا کر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ لا آف نیچر کے خلاف ہے، آپ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اب آج دیکھیے کہ اتنے زیادہ دن ہو گئے اور کچھ بھی انہیں گین نہیں ہوا، کچھ بھی پازیٹیو رزلٹ نہیں نکلا. کم از کم 1 لاکھ کشمیری لوگ ہلاک کر دیے گئے، بزنس تباہ ہو گیا، وہاں کی روایات ٹوٹ گئیں، طرح طرح کے نقصان ہوئے، بچوں کی تعلیم سب جپرڈائز ہو گئی، ملا کچھ بھی نہیں. اس وقت میں نے یہ بات کہی تھی جب کہ ملٹینسی بس شروع ہونے والی تھی کہ آپ کے لیے جو آپشن ہے وہ پیسفل طریقے سے اپنی کوشش کرنے کا ہے. متشددانہ طریقہ کار یا وائلنٹ اسٹرگل جو ہے آپ کو کبھی بھی کچھ دینے والا نہیں ہے، بلکہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوگی. آپ دیکھیں کہ وہی ہوا. تو قرآن اور حدیث میں دیکھیے ساری بات بتا دی گئی ہے، سب کچھ بتا دیا گیا ہے، لیکن قرآن سے یا حدیث سے سبق لینے کے لیے ضروری ہے سنجیدگی. دیکھیے قرآن میں شروع میں ہے ہدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ خدا کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا فرمایا، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. تقوی والوں کا مطلب کیا ہے، وہ لوگ جو سیکر ہوں، وہ لوگ جو سنجیدہ ہوں، وہ لوگ جو سیریسلی جاننا چاہتے ہوں کہ سچائی کیا ہے، یعنی جن کے اندر سچ مچ استعداد جاگ پڑی ہو. تو وہ باتوں کو سمجھیں گے. تو قرآن کو اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سچ مچ سیکر ہوں، سچ مچ متلاشی ہوں. قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ بوجدک ضالا فہدی، ووجدک ضالا فہدی، ہم نے پایا تم کو تلاش حق میں سرگرداں تو تم کو ہدایت دی. تم کو سیکر پایا تو ہم نے تم کو فائنڈر بنایا. فائنڈنگ سے پہلے کا جو اسٹیج ہے وہ ہے سیکنگ. یہ رسول اللہ کے بارے میں جو بات کہی گئی وہی سب انسانوں کے بارے میں. سب سے پہلے آپ کو سیکر بننا پڑے گا، تب آپ کو فائنڈنگ ہوگی. سب سے پہلے آپ کو سچائی کی تلاش کے لیے سنجیدہ بننا پڑے گا، تب آپ کو سچائی کی تلاش ہوگی، سچائی ملے گی. آج کل میں دیکھتا ہوں ایک عجیب کلچر دنیا میں چلا ہوا ہے. آج ہی میں سوچ رہا تھا کہ میں ایک آرٹیکل لکھوں جس کا کیپشن ہو
نہیں کلچر، نو کلچر، نہیں کلچر. کیوں؟ آج کل حال یہ ہے کہ جب بھی کسی سے بات ہوتی ہے تو فوراً وہ نہیں کہہ دیتا ہے. کچھ بھی کہیے نہیں، اور بات کو خود وہ اعتراف کرے گا کہ ہاں، الفاظ بدل کر کے. جیسے ایک لیڈی سے ملاقات ہوئی تو ان کی باتوں سے میں نے محسوس کیا کہ ان سے اور ان کے ہسبینڈ سے کچھ آپس میں ناخوشگواری ہے، کچھ تعلقات میں کھچاؤ ہے، کشیدگی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ، ایسا لگتا ہے کہ آپ کچھ سیڈ لگتی ہیں، کچھ آپ کے شادی شدہ زندگی میں کچھ پرابلم ہے ایسا لگتا ہے مجھے. تو وہ کیا ہے؟ کہ نہیں نہیں نہیں، بالکل ٹھیک، کچھ نہیں. اور بات کو جب میں نے اسکروٹنی کی تو خود ہی انہوں نے کہہ دیا کہ وہ شادی کے بعد کچھ دن تک تو بہت ٹھیک تھا، اب کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بول چال بند ہو جاتی ہے، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہیں ہے میں کہیں ہوں. یعنی خود ہی بات کو انہوں نے مان لیا اس بات کو. یہ سب کا حال میں دیکھتا ہوں، سب کا حال. پہلے نہیں کہیں گے، اس کو اسی کو ہاں کر دیں گے. تو ایک ہوتا ہے یعنی کھلا جھوٹ، ایک ہوتا ہے چھپا جھوٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ چھپا جھوٹ، میں سمجھتا ہوں کہ کھلا جھوٹ تو کم بولتے ہیں لوگ، لیکن چھپا جھوٹ تو سبھی بولتے ہیں. بہت ہی کم ایکسیپشن ہوں گے، بہت ہی کم، بہت ہی ریئر ایکسیپشن. تو دیکھیے اس طرح سے جو نہیں کلچر چل پڑا ہے ہمارے ہاں، یعنی چھپا جھوٹ بولنے کا کلچر، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ویک پرسنالٹی بنتی ہے آدمی کے اندر. جب آپ سچائی پہ کھڑے ہوں، آپ سچ بولیں، تو آپ کے اندر اسٹرانگ پرسنالٹی بنے گی. اور جب آپ کا یہ طریقہ ہو کہ صاف صاف نہ بولیں، سچ نہ کہیں، صفائی پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے نہیں کر دیا کریں، جھوٹ بول دیا کریں، تو آپ کے اندر ویک پرسنالٹی بنے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ آپ کو سچائی نہیں ملے گی. دیکھیے ایک حدیث ہے، المؤمن القوی خیر واحب عند اللہ من المؤمن الضعیف. المؤمن القوی خیر واحب عند اللہ من المؤمن الضعیف. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ قوی مومن اللہ کے نزدیک زیادہ اچھا ہے بمقابلہ کمزور مومن کے. تو حدیث میں ضعیف اور قوی کا لفظ آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ ایک انسان وہ ہے جس کے اندر اسٹرانگ پرسنالٹی ہو، اور ایک آدمی وہ ہے جس کے اندر ویک پرسنالٹی ہو. ویک پرسنالٹی وہ ہے، اسٹرانگ پرسنالٹی وہ ہے جو مین آف ورڈ ہو، جو کہہ دے وہی کرے، جس کے اندر ہپوکریسی نہ ہو کہ دل میں کچھ اور منہ پہ کچھ، جس کے اندر یہ بات نہ ہو کہ وہ غلطی کرے اور پھر یہ نہ کہہ سکے کہ آئی واز رانگ. وہ پیچ اپ کرے، گوا پھرا کر اپنے کو صحیح ثابت کرے. یہ غلطی کرنے کے باوجود کھلے طور پر یہ نہ کہہ سکے کہ آئی واز رانگ. یہ سب چیزیں آدمی کے اندر ویک پرسنالٹی بناتی ہیں. اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جس کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ جو وعدہ کرے اس کو پورا کرے، غلطی ہو جائے تو سیدھے سے کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہوئی. اس سے کوئی بات پوچھی جائے تو یہ نہ کہے کہ یعنی اس کو گھما پھرا کر کے نہ بولے، سیدھے سیدھے کہہ دے، سیدھے سیدھے. تو ایک شکل میں اس کے اندر اسٹرانگ پرسنالٹی بنے گی، ایک شکل میں اس کے اندر ویک پرسنالٹی بنے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث کا ایک مطلب یہ ہے جو فرمایا کہ اللہ کو زیادہ
پسند ہے وہ انسان جس کے اندر ویک پرسنالٹی ہو نہ ہو بلکہ اسٹرانگ پرسنالٹی ہو. تو کیوں؟ دیکھیے ویک پرسنالٹی جس کے اندر ہوگی خدا کی بلیسنگ اس کے پاس نہیں آئے گی. اسٹرانگ پرسنالٹی کے اوپر خدا کی بلیسنگ برستی ہے, خدا کا انسپریشن برستا ہے. خدا ہر وقت انسپائر کرتا رہتا ہے انسان کو اینجل کے ذریعے. حدیث میں آتا ہے کہ خدا آسمان سے پکارتا ہے کہ کون ہے جو لے, میں دینے کے لیے یہاں ہوں. کون ہے جو, تو یہ کیا ہے؟ خدا کا انسپریشن آتا ہے انسان کے اوپر. لیکن یہ انسپریشن کس کو آئے گا؟ جس کے اندر اس کی صلاحیت ہو. جیسے آپ کہیں جائیں جہاں دودھ, خالص دودھ بٹ رہا ہے, پیور ملک بٹ رہا ہے, آپ جاتے ہیں دودھ لینے کے لیے. بہت سے لوگ جاتے ہیں دودھ لینے کے لیے. تو جس کے پاس اچھا کنٹینر ہوگا وہی دودھ لے کر لوٹے گا. اگر آپ کے پاس چھلنی ہو اور چھلنی لے کر گئے ہیں تو دودھ آپ کو دیا جائے گا, تب بھی دودھ بہہ جائے گا. تو کنٹینر کے بنا بلیسنگ نہیں ملتی. تو آدمی کو اپنے آپ کو کنٹینر بنانا پڑتا ہے. یہ اسٹرانگ پرسنالٹی جس کے اندر ہو, اس کا مطلب یہ کہ وہ کنٹینر ہے جہاں خدا اپنی بلیسنگ بھیجے, جس کو خدا کی انسپریشن ملے, جس کو خدا کی ہدایت اترے, جس کو اینجل کا ساتھ ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگ سمجھیں اس بات کو کہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو ہمارے اندر ویک پرسنالٹی بنائے, اور ہم کو ہر اس چیز کا اہتمام کرنا ہے جو ہمارے اندر اسٹرانگ پرسنالٹی پیدا کرے. یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اسی طرح دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن الذی لا یامن جارہ بوائقہ. خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے, خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے, خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے. اب 3 بار فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ الذی لا یامن جارہ بوائقہ, یعنی جو اپنے پڑوسی کے لیے پرابلم کریٹ کرے تو وہ مومن نہیں ہے. اس سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ ایمان کے 2 درجے ہیں, ایک منیمم ایک میکسیمم. میکسیمم کیا ہے؟ واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض, یہ قرآن میں ہے. ایمان کا میکسیمم درجہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے نافع بنے, سماج کے لیے گیور بنے. اور منیمم درجہ یہ ہے کہ آپ نو پرابلم پرسن بن کر کے سماج میں رہ سکیں. ہر آدمی سماج میں رہتا ہے, معاشرے میں رہتا ہے, سوسائٹی میں رہتا ہے. اکیلے کسی آئی لینڈ میں تو آپ رہ نہیں سکتے. تو آپ کے لیے ایمان کے صرف 2 درجے ہیں, تیسرا کوئی درجہ نہیں. میکسیمم یہ ہے کہ آپ سماج کے گیور ممبر, آپ سماج کے گیور ممبر بن کر رہیں, سوسائٹی کے گیور ممبر بن کر رہیں. اور منیمم کیا ہے؟ منیمم یہ ہے کہ آپ ایک نو پرابلم پرسن بن کر رہیں سوسائٹی میں. یا تو نو پرابلم پرسن بنیے یا گیور پرسن بنیے. اس کے علاوہ کوئی تیسرا درجہ ایمان کا نہیں ہے. کوئی تیسرا درجہ ایمان کا نہیں ہے. پھر دیکھیے قرآن میں بار بار صبر پر بہت زور دیا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کو جنت ملے گی. صبر کرنے والوں کو, صبر کرنے والوں کو جنت ملے گی. تو صبر کرنے والوں کو جنت کیوں ملے گی؟
میں نے یہ سمجھا ہے اس سے کہ اصل چیز یہ ہے کہ جنت میں وہ انسان جائے گا جس کے اندر پازیٹیو پرسنالٹی ہو. نگیٹو پرسنالٹی والا انسان جنت میں نہیں جائے گا. جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو صاف دل والے ہوں, جو پازیٹیو سوچ والے ہوں, جن کے اندر کینہ, حسد, جھوٹ, ڈس آنیسٹی, انٹالرنس, وائلنس, یہ سب چیزیں نہ ہوں. تو یہ سب چیزوں سے اپنے کو بچانے کے لیے صرف اس وقت ممکن ہے جب کہ آپ صبر کر سکیں. ہر وقت صبر کرنا پڑتا ہے. کسی نے صحیح کہا کہ ہر آدمی کے پاس ایک بہت بڑا گریو یارڈ ہونا چاہیے. ہر آدمی کے پاس ایک بہت بڑا قبرستان ہونا چاہیے جس کے اندر وہ دوسروں کی ایذاؤں کو دفن کر سکے. جب آدمی ستائے, جب آدمی ایذا پہنچائے تو اس کو دفن کر سکے اس قبرستان میں. یہ ہے صبر. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر پازیٹیو پرسنالٹی بنتی ہے. اور اگر آپ ایسا نہ کریں تو کیا ہوگا؟ آپ کے اندر نگیٹو پرسنالٹی بنے گی. اور جنت میں نگیٹو پرسنالٹی والوں کا کوئی کام نہیں ہے. وہ تو جنت میں گندہ کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں اسی بات کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. دنیا میں کیوں خدا نے ہر قسم کے ناخوشگوار باتیں رکھ دی؟ اسی لیے رکھ دی کہ آپ, خدا ٹیسٹ لے رہا ہے کہ ساری ناخوشگواریوں کے باوجود, پسند کے خلاف باتوں کے باوجود, کیا آپ رہ سکتے ہیں پازیٹیو تھنکر بن کر؟ یہی تو پرائس ہے جنت کی, یہی تو جنت کی قیمت ہے. جنت کسی کو فری میں نہیں ملے گی. قرآن میں ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا. یعنی رسول اللہ کے جو ساتھی تھے, جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں, ان کو ایڈریس کر کے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم کو جنت میں داخلہ مل جائے گا؟ حالانکہ ابھی تم پر وہ مصیبتیں گزری نہیں. تو مصیبتیں اس لیے نہیں آتی خدا کو, کیا خدا کو پسند ہے کہ ہم مصیبتوں میں رہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کی شان تو رحمت کی شان ہے. اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ پرسنالٹی نہیں بنتی بغیر اس کے کہ ہم ناخوشگوار باتوں سے گزریں. یعنی غصہ کے اسباب کے باوجود غصہ نہ ہو, نفرت کے اسباب کے باوجود نفرت نہ کریں, حسد کے اسباب کے باوجود حسد اور جلن سے بچائے رکھیں اپنے آپ کو. ناموافق باتوں کے اندر بھی ہم ٹالریٹ کر کے رہ سکیں, اپنے دشمن سے بھی محبت کر کے رہ سکیں. تشدد کے حالات میں بھی اپنے آپ کو تشدد سے بچائیں. دوسروں سے ہم کو کچھ نہ مل رہا ہو تب بھی انہیں دیں. یہ سب ہے جنت کی شرطیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو جنتی شخصیت بناتی ہیں. جنتی شخصیت, یہ چیزیں انسان کو جنتی شخصیت بناتی ہیں. یہ قرآن مجید میں ہے کہ
وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. اس کا مطلب نہیں غصہ ہی نہیں آیا تو معاف کر دیا. وَإِذَا مَا غَضِبُوا، جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح سے قرآن میں ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، یعنی غصے کو پی جانے والے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے. دیکھیے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ وَالْفَاقِدِينَ الْغَيْظَ. فاقدین کا مطلب ہوتا ہے نہ ہونا، یعنی ایسے لوگ جن کے اندر غصہ نہ ہو. نہیں، فرمایا کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ سایہ مگر اس کو پی گئے. وہ سایہ مگر بھڑکے نہیں، وہ سایہ مگر مشتعل نہیں ہوئے. تو انسان تو خدا نے ایسا انسان نہیں بنایا ہے جن کے غصہ ہی نہ آئے. غصہ ہی نہ آئے یہ نہیں ہے. غصہ تو آئے گا، لیکن غصے کو اندر ہی اندر مینیج کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو نو دی آرٹ آف اینگر مینجمنٹ. تو سارے جذبات آئیں گے، آپ کو مینیج کرنا پڑے گا. نفرت کے جذبات آئیں گے، حسد کے جذبات آئیں گے، اشتعال بھڑکے گا دل کے اندر. سارے منفی جذبات دل کے اندر آئیں گے، لیکن آپ کو مینیج کرنا پڑے گا. یہ مینیج کرنا جو ہے یہ پازیٹیو بیہیویئر ہے. اور جن کے اندر پازیٹیو بیہیویئر ہو وہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے. قرآن میں آتا ہے کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. جنت میں ہر طرف پیس ہی پیس ہوگا. جنت ایک پیس ہیون ہے، جنت دارالسلام ہے. ہم کو اپنے اندر امن سے بھری ہوئی شخصیت بنانا ہے، محبت سے بھری ہوئی شخصیت بنانا ہے، تب بھی ہم کو جنت میں جگہ ملے گی.